سب سے پہلے مجھے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دینی ہے. مبارکباد اس چیز کی دینی ہے کہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل نے جو جنگ بندی کی 4 دن کی حماس کے ساتھ جو جمعے کو شروع ہوئی, یہ در حقیقت پاکستان کی دھمکی لگانے پہ ہوئی ہے. کیا بولا تو نے پہلے کیا بولا؟ یہ در حقیقت پاکستان کی دھمکی لگانے پہ ہوئی ہے. چل تھینک یو, آپ کا یہ اپکار زندگی بھر یاد رہے گا مجھے. اور پاکستان کے دباؤ سے, پاکستان کے پریشر میں اسرائیل مجبور ہو گیا جنگ بندی کرنے کے لیے. اب یہ کوئی خبر چھوٹے موٹے ذرائع سے نہیں آئی. پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب نے, جو بڑے موزوں, بڑے انٹیلیجنٹ, بہت ہی ڈیسنٹ اور شریف آدمی ہیں, انہوں نے سینٹ کو بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے دباؤ کے نتیجے میں جنگ بندی جو ہے وہ ہوئی ہے. اکثر آپ اندازہ لگائیں, میں سوچ رہا تھا ویسے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ بڑے موزوں, بہت شریف النفس, بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے, بہت ہی تجربہ کار سفارتکار ہیں. انہوں نے اتنی بڑی چھوڑ کیسے دی جا کے اسے کہتے ہیں سینٹ کے اندر؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. مجھے شک یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے کہیں پڑھا ہوگا کہ لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن. یعنی آپ جب اتنے برے حالات ہوں, لوگ ڈپریس ہوں, تو کہتے اگر بندہ 2 4 مار دے تو اس سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں خون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے صرف پاکستان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یہ کہکیاں لگوانے کے لیے انہوں نے یہ خبر جو ہے یہ چھوڑ دی انہوں نے سینٹ کے اندر. اگر واقعی انہوں نے کیا, یہ پتہ نہیں ہے کہ اخبار نے اپنی طرف سے تو یہ چھوڑنی تھی. بہرحال آگے چلیں. بہرحال غزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ پورٹ, جس طرح پاکستان کے لیے گوادر, جس طرح احمد آباد انڈیا کے لیے وہ پورٹ دے دی گئی. بہرحال یہ جنگ کا آغاز ہو گیا, اور یہ طے ہوا اس کے اندر انڈیا کے فوجی رو شامل ہیں قدم بقدم ان کے ساتھ. مسلمانوں کو تم نے قتل عام کیا کھلا. اچھا, اس سے پھر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے چونکہ تمام لوگ گلف کے اندر موجود ہیں, ہمیں آپ سے ایک ضروری کام لینا ہے. اس نے بولا کیا؟ اس نے بولا ہمیں قاسم سلمانی کی انفارمیشن چاہیے, ہمیں اسماعیل ہانیہ کی انفارمیشن چاہیے. بغداد میں موجود عراقی سفارت خانے نے عین الاسد کو قاسم سلمانی کی موومنٹ سے آگاہ کیا. قاسم سلمانی پہ حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا, بشمول حشد الشعبی کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ. اس میں مکمل طور پہ انڈیا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2017 میں دنیا میں یہ فیصلہ ہونا تھا کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑے گا. مودی کو بتا رہا ہوں, دنیا میں یہ فیصلہ ہوا کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑے گا, کیونکہ ورلڈ وار ہے. پتھروں کے دور میں جو آپ نے 5 سال بعد جانا ہے, اگلے ہفتے کھڑے ہوئے ہوتے. طے یہ ہوا کہ القدس بریگیڈ اور اسرائیل مقابلہ کریں گے. القدس بریگیڈ حماس, حزب اللہ, زینبیون, فاطمیون, انصار اللہ, حشد الشعبی. جبکہ اسرائیل کی طرف سے دنیا کے 79 ملکوں نے اپنے اسلحہ اور فوجی بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی. اچھا چڈھا سمجھاؤ, اسے سمجھاؤ. بہرحال یہ جنگ ہونی ہے اور لازمی ہونی ہے. 2017 5 جولائی میں مودی کی جب نتن یاہو سے اسرائیل کے اندر ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے اندر اس سے پوچھا گیا, اس ملاقات کے اندر یہ طے ہوا, نتن یاہو سے پوچھا گیا, مودی نے نتن یاہو سے کہا کہ مجھے آپ نے حیفا پورٹ دینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے غزہ بھی چاہیے. غزہ میں تیل گیس ایشو نہیں ہے, غزہ کی 41 کلومیٹر لمبی جو ساحلی بیلٹ ہے اس پہ انڈیا کی نظر تھی. نتن یاہو نے مودی سے پوچھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہیکل سلمانی کے متعلق, یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں, کیا رائے رکھتے ہیں. اس نے کہا اجی مہاراج, آپ تو مسجد اقصیٰ گرانے کا سوچ رہے ہیں, ہم تو بابری مسجد گرا کے رام مندر کا آغاز بھی کر چکے ہیں, ہم تو اس کے پرانے کھلاڑی ہیں, ہم آپ کے تن من دھن سے ساتھ ہیں. تو اس پہ نتن یاہو نے کہا آج کے بعد حیفا کے ساتھ ساتھ غزہ بھی تمہیں دیا. شاباش بیٹا, بہت بڑی. بولا خالی کیسے ہوگا؟ بولا وہ ہم کریں گے. کیسے؟ حملہ کر کے, حماس کو صاف کر کے تمہیں نیٹ اینڈ کلین غزہ دیں گے. دماغ مودی کا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بالکل مجھ پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, بیکاز بہت بڑی بات میں نے کر دی, تو اس لیے میں صرف آپ کو اس حوالے سے اسکرین شیئرنگ کرنے کی مجھے اجازت دیں. یہ میں اسکرین شیئرنگ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر دوں تاکہ زیادہ کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ ہیڈ لائن ہے, پاکستان کے دباؤ پر اسرائیل جنگ بندی پر مجبور, نگران وزیر خارجہ. پھر نیچے لکھا ہے مسئلے کا واحد حل 2 ریاستی فارمولہ ہے. بالکل بھی نہیں ہے.
नस्ल कुशी पर इसराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए, जलील अब्बास जलानी। इमदाद पहले इसराइल चेक करता है, इजाजत के बगैर फलस्तीनियों को एक घूंट पानी भी नहीं दिया जा सकता। सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिनका ताल्लुक मेरा ख्याल है जमात इस्लामी से है। कोई वैसे पूछे कि पाकिस्तान ने क्या इसराइल को कोई धमकी लगाई होगी कि हम इसराइल को जनाब जोहरी हमला आपके ऊपर कर देंगे, हम तो मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर ताकत है, हम एटम बम लेके आपके ऊपर आ जाएंगे, हमारी बहुत बड़ी फौज है, या हम आपके खिलाफ कोई दहशतगर्दी करवा देंगे, दहशतगर्दी वैसी हो रही है, या ये कि हम अपने ही मुल्क में इतने बम फाड़ देंगे कि इसराइल को इंसानी हमदर्दी के तौर पर ये डर लग गया होगा कि कहीं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कत्ले आम ना हो जाए, और इस मारे खौफ के इसराइल ने वहां पे जंगबंदी कर दी। हकीकत यह है कि सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीलॉग किया था GVS न्यूज के ऊपर, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन लोग कहते तो बहुत हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं। मैंने एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीलॉग किया था इस हवाले से। सिर्फ अब 24 घंटे रहते हैं जब इसराइल ने यह फैसला करना है कि ट्यूसडे की मॉर्निंग में जंग दोबारा शुरू होगी, मंगल के दिन 28 तारीख को, या नहीं शुरू होगी। और अभी तक इसमें बहुत कोशिशें हो रही हैं, और इसमें प्रिंसिपल जो कोशिशें कर रहे हैं वो या तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हैं, या जो कतर की रियासत है वो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। लेकिन इसराइल बज़द है कि उसे हमास का खात्मा करना है, और हमास का खात्मा किए बगैर जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो सारी इस हवाले से एक सूरत हाल है। तुमने मुसलमानों का खुला कत्लेआम किया, तुमने कश्मीरियों का खुलेआम कत्लेआम किया, तुमने TTP की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी, तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इजरायली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, अगले साल 1 जनवरी से तुम अपने इक्तिसादी माशियात के ऊपर नजर रखो, अपने स्टॉक पे नजर रखो। ये हमारा तुमसे वादा रहा, कोई मुसलमान ना तुमसे कारोबार करेगा ना तिजारत करेगा, हराम करार दी जाएगी, क्योंकि इसराइल जितना मुलविस है इस मुसलमानों के कत्लेआम में, तुम बराबर के शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला इन मासूम, इन मजलूम खून के सदके में ये तोहफा तुम्हें आलम इस्लाम अल्लाह ताला अदा करेगा।